کیا ہم بانجھ ہو گئی ہیں ہماری مائیں, انہوں نے کمپیٹنٹ لوگ جنم دینا بند کر دیے؟ نہیں, ہمارے لوگ جیسے ہی سسٹم سے باہر نکلتے ہیں فلرش کرتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا مطلب کہ یہ سسٹم اتنا کرپلنگ ہو گیا؟ نہیں, آپ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, انہیں دنیا کی تمام سہولت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور نہ صرف یہاں پہ سہولت ملتی ہے, امریکہ میں کاروبار کرنے کی سہولت دیتا ہے یہ سسٹم تھا, تو اس نے اتنے سارے ان کو ارب روپے کا موقع فراہم کیا ہے نا سر. تو سسٹم تو موجود ہے, لیکن یہ چل کیوں نہیں پا رہا, یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ کرائسس کس چیز کا ہے؟ ایکچول پرابلم گورننس کا شروع ہوتا ہے فاطمہ جناح سے, اور وہ جو یوم جمہوریہ منایا گیا تھا 23 مارچ 1957 کو, جو پھر 58 میں یوم پاکستان میں تبدیل ہو گیا, آج تک وہی ہے. ہمارا کرائسس بھی آج تک وہیں کھڑا ہے. یہ طے کر لیں کہ 2 نمبر آمریت چلانی ہے یا 2 نمبر جمہوریہ چلانی ہے, یا ان میں سے کوئی ایک نظام اپنی خالص شکل میں لے کر آنا ہے. ابھی تک یہاں نہیں آیا. اچھا, نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس میں حتمی ذمہ داری کسی پر ٹھہرا نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ سویلین گورنمنٹ کو کہیں گے کہ یہ آپ کی یعنی انکمپیٹنسی ہے, وہ کہے گا میرا اختیار نہیں تھا. دوسری جانب جائیں گے, وہ کہیں گے وہ تو جمہوریت تھی. تو آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے. پان کا کھوکھا نہیں چلتا 2 گولیاں چل جائیں بازار میں. یہ معیشت چلانے چلے ہیں. ایک طرف سے بلوچستان میں لڑ رہے ہیں آپ فضل الرحمان سے, الحمدللہ کی آپ سٹیزن شپ کینسل کر چکے ہیں. پختونخوا میں آپ لڑ رہے ہیں, سندھ میں آپ آصف زرداری سے لڑ رہے ہیں, یہاں آپ نواز شریف سے لڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ امت شاہ جو ان کی یعنی مرکزی ان کا وزیر ہے انڈیا کا, وہ کہہ چکا ہے کہ 15 نومبر کے بعد ہم 2 فرنٹ کھول سکتے ہیں. مودی سے آپ کوئی بھی ایڈونچر کی توقع کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے ہماری تیاری کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو لڑائیاں ہیں. ہمارے فوج کے پروفیشنل کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا حقیقی خطرہ موجود ہے. ایک ناجائز قبضہ ہو یا جائز قبضہ ہو, کسی گھر کا, کسی دکان کا, اس کو چھڑوانے کے لیے وہ بندہ زندگی یعنی مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے. تو اسی قوم کو حقوق ملے ہیں جس نے تاریخ کے میدان میں لڑائی لڑی ہے, اور 73 سال سے ہم یہ لڑائی نہیں لڑ سکے. میں نہیں جانتا کہ آگے بھی لڑ پائیں گے. ٹرمپ کے الیکشن میں 4 ہفتے سے اب کم رہ گئے ہیں. وہ یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا بائی پولر آدمی ہے, وہ افغانستان میں کچھ یعنی ایڈونچر کر سکتا ہے. فرقہ پرستی کے مظاہر آپ دیکھ چکے ہیں سڑکوں راستوں گلیوں میں کیا ہیں. فرانس میں ایک ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پاکستانی نے خنجر سے سویلین کو ہلاک کیا, اور اس کے والد کا انٹرویو ہو چکا ہے جو وہاں چل رہا ہے, جس میں اس کا والد فخر کا اظہار کر رہا ہے. وہ بندہ قاتل بھی فخر کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا. نہ یہاں فارن منسٹر کو پرواہ ہے, نہ یہاں کوئی یعنی جو زلفی بخاری ہے جس کا یہ کام ہے, نہ اس کو پرواہ ہے کہ اب یورپ میں رہنے والا لیبر اسٹوڈنٹ. اس واقعے کے بعد وہاں جو بحث کھلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یورپ میں کسی بھی بندے نے کوئی بھی مذہبی فکر ایسی بات کر دی جو پاکستانی مذہبی فکر کو گزری, تو ان کے عقیدے کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بچے عورت کو مار کر انتقام لے سکتا ہے. یہ ہماری ریپوٹیشن وہاں بن رہی ہے. آپ نے یہ بحث کہیں دیکھی یہاں پہ حکومت میں؟ آپ نے کسی کو فرینچ ایمبیسڈر کو ہم نے بلایا ہو, کوئی منافقت ہی کر لیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اسی کے عادی ہیں. ہماری اپنی سچائیاں ہیں, ہماری اپنی تاریخ ہے. ہم لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں اور ہم ایسے ہی رہیں گے اگلے 1000 سال. مجھے اس میں کوئی امید ہے, مجھے آگے دور دور تک نظر نہیں آ رہی. کسی دوسرے نے باہر سے آ کے ہمارا فیصلہ کر دیا تو کر دیا, ہم ناکام ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم یہیں گھوم رہے ہیں. اور وہ جو شعر ہے نا منیر نیازی والا کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ, وہی والا مجھے نظر آتی ہے. تو پاکستان کے اندر جو کلونیل لیگسی ہے, جس میں انسٹیٹیوشنل ٹرانسفارمیشن ہو جانی چاہیے تھی, شروع میں ہو جانی چاہیے تھی. انڈیا میں 2 سال کے اندر آئین بن گیا, ہمارا 9 سال تک نہ بنا, اور جو بنا اس کے تحت الیکشن نہ ہوئے, اور الیکشن کی بجائے 2 سال بعد اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو پاور سرکل جو ہے, پاور سرکل نے پاور اپنے چاروں طرف ہی گھما پھرا کے رکھی ہے. جس طرح ناجی صاحب بات کر رہے تھے, ہمارے پاس جو اس وقت ڈیموکریسی ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ارینجمنٹ ہی ہے نا, اس کے علاوہ پریکٹیکل ڈیموکریسی تو نہیں ہے, سول کی کوئی بات تو نہیں ہے. ایک ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ رجیم ہے. وہ ڈسکنیکٹڈ رجیم جو ہے عوام کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو بھی آپ بھی ایکسپلین کر رہے تھے, جو ہم بیٹھے روز ایکسپلین کرتے ہیں. میں اس کو, آپ نے شروع میں کرائسس کی اقسام گنائی تو میرے ذہن میں جو ورڈ آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایبسولوٹ کرائسس ہے. ہر چیز کے اندر ہی آپ کو کرائسس نظر آ رہا ہے. پھر کوئی ہو اچھا ایک چیز ہوتی ہے جیسے آپ کرائسس ہونا, ایک چیز ہوتی ہے ہوپ لیسنس. اب مکمل ایک ہوپ لیس سچویشن عوام کے لیے بنتی جا رہی ہے, جس میں آپ دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور آپ کو راستہ نظر نہیں آتا. جو آپ نے 3 محاذ والی بات کی ہے, ایسٹ ویسٹ اور انٹرنل والی, انیک ناجی صاحب آپ نے اپنی پچھلی گفتگو کے اندر اس حوالے سے 3 محاذ والی بات نہیں کی تھی. یہ ایک اور کرائسس ہے جو ہمیں کنفرنٹ کر رہا ہے. ریاست کے جوڑوں میں سے باقاعدہ چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں سر, اگر آپ غور فرمائیے تو. ہم جی گفتگو کیجیے گا. جی
بات یہ ہے کہ ایک تو وہی ہمارا جو ڈبل مائنڈ، یعنی 73 سال سے ہم چونکہ یہ طے نہیں کر سکے کہ ہمیں گورننس کا ماڈل کون سا سوٹ کرتا ہے، تو اسی طرح سے ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی طے نہیں کر پائے کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں جو سوچ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا بھی جو اجلاس ہوا، آپ کو جانتے ہیں، آپ کے علم میں کہ ورکنگ گروپس ہوتے ہیں مختلف، وہاں پہ ایک ورکنگ گروپ میں جو مائنڈ میکنگ میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک گروپ نے وہاں پہ چارج شیٹ پاکستان پہ لگائی ہے، اور وہ 2 منٹ کے اندر انہوں نے 5 ایسی مثالیں گنائی ہیں کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے، عمران خان کا نام اور شاہ محمود قریشی کا نام لے کر انہوں نے بتایا ڈیٹس کے ساتھ کہ ان لوگوں نے مانا ہے کہ ہمارے پاس ہمارا یہ ٹیررسٹ، ہمارے پاس فلاں ٹیررسٹ موجود ہے، فلاں ٹیررسٹ موجود ہے۔ عمران خان کی تقریر کا یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ اسامہ کو انہوں نے شہید قرار دیا ہے۔ اچھا، اب یہ شکایت تو پہلے سے 18-20 سال سے ہے کہ دہشت گردی کی، مطلب ان کی جو مغرب کی شکایتیں ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پرابلم ہے۔ پہلے تو یہ معاملہ اور تھا، اب اس میں نئی ڈائمنشن جو آئی ہے وہ ہے چائنیز اور امریکن، اور یعنی جو کانفلکٹ جو جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ یعنی امریکہ سے بھی پیسہ چاہیے کیونکہ وہ چین نہیں دیتا، چین سے سپورٹ وہ والی چاہیے جو امریکہ نہیں دیتا۔ تو یہ جو ہے نا 2 کشتیوں کی سواری، اس کے نتائج بندہ اس میں ادھڑ جاتا ہے۔ اب افغانستان میں تو سٹیبلٹی کیا نہیں ہے، افغانستان کا کیاؤس ہمارے ہاں پہلے بھی امپورٹ ہوا ہے اور آگے یہ مزید امپورٹ ہو سکتا ہے افغانستان میں۔ یعنی امریکہ کو، یعنی ہم یہ بیوقوف سمجھتے ہیں نا، کہ امریکہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں ہم، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ بھی ان سے لیں گے اور ہم مرضی اپنی چلائیں گے تو وہ بیوقوف بن جائے گا۔ یعنی اس طرح کی طاقتیں حساب لیا کرتی ہیں۔ فاٹف ہمیں بیٹھا گھور رہا ہے، ان کی کنڈیشنز ہم نے میٹ کرنی ہے۔ ابھی جو آئی ایم ایف نے تیسری وہ قسط ریلیز کرنی ہے، آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجلی اور گیس سے سبسڈی بھی ہٹا دو۔ اکانومی ایک طرف سے شرنک کر رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، لا اینڈ آرڈر انفورس کرنے کے لیے اسٹیٹ سٹرکچر چاہیے نا، جس کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ان کے تو اپنا وہ، تو پھر یہ ہے وہ ڈومز ڈے، یعنی جہاں نظر آتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہم اس طرف سلیپ واکنگ ایک پوری قوم کر رہی ہے۔ اور میں اپنی بات کا اختتام یہاں پہ کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کی مثال لے لیجیے رضی صاحب، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ ہمارے لیے رک جائے گی یا قدرت کے قانون ہمارے لیے بدل جائیں گے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ٹھیک ہے، یعنی ایک ڈولتی ہوئی ناؤ، ایک کٹی ہوئی پتنگ، پھر وہ حالات کے اوپر ہوتا ہے وہ کہاں لے جا کے مارتی ہے، یہ کمپلیٹ قسمت کے اوپر ہے، پلاننگ ہماری دور دور تک نہیں ہے۔ میں اب تھک گیا ہوں حکومت پہ تنقید کرتے کرتے، میں اب حکومت کے ساتھ ہو گیا ہوں۔ بالکل ٹھیک، اب مسئلہ ہے عوام کا، عوام کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا ہے۔